پاکستان نے ایک بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے جو پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ریاست کو تانے دے رہے تھے، شاید ان کی روح کو تھوڑا کوئی سکون پہنچا ہو۔ ایک طرف پاکستان کی سیاسی جماعت کو یقین آیا تھا کہ شاید جو ان کو بے یقینی سی جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی یار، کہ پتہ نہیں انتخابات ہونے کہ نہیں ہونے، پتہ نہیں یہ فوج جو ہے یہ پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے، پتہ نہیں یہ کوئی بہت بڑی کھچڑی نہ پک رہی ہو۔ جو سیاسی جماعتیں وہ نگران حکومت یہ والی، وہ ایسی نگران حکومت جس کے بارے میں یہ تاثر پھیلنا شروع ہو جائے کہ جی کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اس کی حریف ہی ہوتی ہے۔ الیکشن ایک ایسا ٹول ہے جو پوری کی پوری ریاست اور سماج، پورے ملک کو ریسیٹ بٹن ہوتا ہے اس کا۔ ہم فقیر تو کہتے ہیں کہ سر آئین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان نے ایک بڑا انقلابی، بڑا زبردست قدم اٹھایا ہے، اور وہ جو پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ریاست کو تانے دے رہے تھے، شاید ان کی روح کو تھوڑا کوئی سکون پہنچا ہو، ان کی انا کو جو ٹھیس پہنچی ہوئی ہے، یا وہ جو ساڑ اندر سے نکال رہے تھے شاید اس کو فرق پڑا ہو۔ لیکن پاکستان کے اندر کچھ اس طرح کی ایلیمنٹس ہیں، کچھ اس طرح کے افراد ہیں جو تھوڑی سی بھی اوپر نیچے بات ہو فوراً ان کی طرف سے آتا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دو، پتہ نہیں کی ہو گیا، الیکشن ملتوی کر دو۔ تو ایک طرف پاکستان کی سیاسی جماعتیں خدا کر کے ان کو یقین آیا تھا کہ شاید جو ان کو بے یقینی سی جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی، کہ یار کہ پتہ نہیں انتخابات ہونے کہ نہیں ہونے، پتہ نہیں یہ فوج جو ہے یہ پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے، پتہ نہیں یہ کوئی بہت بڑی کھچڑی نہ پک رہی ہو۔ اور کچھ لوگوں کے نزدیک تو وہ کچھ لوگ ہیں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جن حالات سے دو چار ہو چکا ہے اس سے بچنے کا، اس ساری صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ کنٹینیو کرے، اور جناب جو پاکستان کے پرابلم ہے، جو سخت فیصلے ہیں وہ سیاسی ہوں یا انتظامی ہوں، پالیسی کے حوالے سے ہوں، وہ کیے جائیں۔ اچھا، اس نقطہ نظر کی وکالت کرنے والوں کے پاس بڑے لمبے چوڑے اس کے دلائل ہیں۔ وہ مطلب کہتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں کہ بہت سے کام جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں کر پاتی کسی بھی وجہ سے، وہ اس حکومت نے کی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر یہ وزیر اعظم صاحب ہی تھے، نگران وزیر اعظم، جنہوں نے پاکستان کی فوج کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر جو لیکیجز ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی، اور سب سے بڑی لیکیج جو ہے وہ سمگلنگ ہے، اور جو سمگلنگ ہوتی ہے اس میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پاکستان کی فوج سے متعلقہ کچھ افراد اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کابینہ کے جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر یہ کام ایک نگران وزیر اعظم کر سکتا ہے تو یہ جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہ تو بڑی پاورفل ہوتی ہیں، وہ اس کا مطلب یہ یا تو ان کے ہاں کمٹمنٹ کی کمی ہے یا پھر کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کے مسائل ہیں۔ تو اس طرح کے بڑے دیے جاتے ہیں، یہ لوگ دلائل دیتے ہیں کہ جی کہ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے، اور یہ جو پاکستان کے اندر سیاسی گند جو پھیل چکا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اس حکومت کا سال دو سال کے لیے کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اچھا جی ہوگا ضروری، لیکن آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یا تو ہوتا نا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو نظریہ ضرورت ایجاد کرتی، کوئی راستہ اس طرح کا نکال لیتی، اوکے۔ نہ کوئی قانونی پوزیشن ہے، نہ کوئی سیاسی مصلحت اس میں کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی میں ذاتی طور کے اوپر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یار کے کام سیدھے طریقے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کی جو نگران حکومت ہے اس کو آپ اگر بڑا اچھا کام کر رہی ہو، اول تو اس کو اپریشیٹ کم از کم ان کے جو سیاسی ایک طرح سے کہہ لیں، کیا میں اس کو کہوں، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو نگران حکومت یہ والی، اور ہر نگران حکومت، اور ویسی نگران حکومت جس کے بارے میں یہ تاثر پھیلنا شروع ہو جائے کہ جی کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، وہ تو اس کی حریف ہی ہوتی ہے یا سوتن ٹائپ ہوتی ہے۔ تو وہ تو اپریشیٹ بالکل نہیں کریں گے یہ والے اقدامات کو، جو پاکستان کو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ ڈیفالٹ کے کنارے کے اوپر پہنچ چکا تھا، پی آئی کا کام سیدھا کیا جا چکا ہے۔ جو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نجکاری
جیسے کام نہیں کر پاتی، یا ہوتے نہیں ہیں یا کرتے نہیں ہیں، سیاسی ان کی مسئلے آڑے آ جاتی ہیں۔ سٹیل مل کے برے حالات، پی آئی اے کے برے حالات، پی آئی اے میں اپنی ہر پارٹی آتی ہے اپنے لوگ بھر دیتی ہے، جہاز اترے نہیں جتنے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں، تو وہ بزنس ماڈل کے تحت ہے نہیں کامیابی جو حاصل کر سکے۔ تو اگر فرض کریں کہ پاکستان کی خدمت ہی کرنی ہے تو اچھا اوکے، ان کی پالیسیز جو ہیں ان کو کنٹینیو کر لیں، ان کو کوئی سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ حل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کہ الیکشن ہی نہ کراؤ، اس طرح نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن ایک ایسا ایک کہہ لیں کہ ٹول ہے جو پوری کی پوری ریاست اور سماج اور پورے ملک کو ریسٹ بٹن ہوتا ہے اس کا، یوں کر کے دباتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، ایک نئے موڈ کے اندر قوم جو ہے وہ آ جاتی ہے، جو گورنمنٹ آتی ہے فریش مینڈیٹ ہوتا ہے اور جناب وہ کہتی ہے کہ ہلا پھاڑ لو کچھ کر لو۔ تو مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں آئین میں کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش نکالنی چاہیے، میرا اس فقیر کا یہ خیال ہے۔ لیکن فقیروں کی کون سنتا ہے یہاں پہ؟ فقیر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر، یار یہ پتہ نہیں اچھی مثال ہے کہ نہیں، ہمارے تو خیر وزیر اعظم نے بھی بات کر دی تھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، جب پیچھے اپنے جو ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب وہ ہنس رہے تھے یوں منہ کر کے، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھرو، یہ اپنے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، تو اب میرے بھی منہ سے نکل گیا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ تو ہم فقیر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے لوگ پکڑیں، باہر کے لوگ بعد میں پکڑیں۔ تو یعنی ہم فقیر تو کہتے ہیں کہ سر آئینی راستے، لیکن گنجائش نکالنے والے گنجائش کے چیمپئن ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جناب ہمارے کامران خان صاحب۔ آپ کو پتا ہے، آپ کے نالج میں ہے کہ ایران نے پاکستان کے اندر ہاٹ پرسوٹ کے تحت ایک میزائل فائر کیا، 2 بچے ہمارے شہید ہو گئے، پنجگور میں آبادی کے اوپر وہ ہوا ہے۔ پاکستان نے پہلے جب تک رسپانس نہیں آیا تھا پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی فوج اور ریاست کے لتے لیے جا رہے تھے، وہ مطلب طنز کی بھرمار تھی۔ تو اب پاکستان نے ایک طرح سے اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ توڑ لیے ہیں، اپنا بلا لیا ہے سفیر اور ان کو کہا ہے کہ آپ نکال دیں، اپنا سفیر واپس بلائیں۔ تو یہ ایک جو سفارتی سطح کے اوپر یہ ایک ایکسٹریم لیول کا جو ہے وہ رسپانس ہے۔ تو ورنہ تو وہ بلا کے احتجاج کر کے بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان نے ذرا ایک سخت جو ہے وہ رسپانس دیا ہے۔ تو مطلب چلیں، جنگ سے تو بہتر ہے اور کوئی نہ کوئی صورتحال نکالنی چاہیے، آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے پاکستان کو ایران کے ساتھ، اور ان کو سمجھانا چاہیے۔ جب اگر ان کو سمجھ میں نہ آیا، سمجھ آ جاتی ہوتی ہے، اگر وہ کسی اور کا کھیل نہیں کھیل رہے تو اول تو وہ کسی اور کے کھیل کا حصہ ہیں۔ تو اب اس صورتحال کے بعد ہمارے کامران خان صاحب جو ہیں وہ کیا گیج کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہورانو ہوری نال انے نو ڈنگوری نال، ہمارے پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ کامران خان صاحب وہی کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن موقع ہونے چاہیے، موخر کہنا چاہیے تھا، موقر، چلیں فوری طور پر الیکشن موقع ہونے چاہیے۔ پاکستان کی افواج کل کی بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیہ حملے کے بعد ملک کے گلی کوچوں میں انتخابات سیکیورٹی فراہم کریں گی یا پاکستان کی سرحدات پر لاحق جنگ کے حقیقی خطرات سے نپٹیں گی۔ ملک پہلے ہی 10 سال کی بدترین دہشت گردی کی لہر کا شکار ہے۔ بے اعتبار الیکشن کی نہیں، پاکستان کو سیکیورٹی اور معاشی استحکام و ترقی کی فوری ضرورت ہے۔ تو اب لوگ ان کے نیچے آ کے ان کو خیر جواب دے رہے ہیں، وہ جو بھی جواب دے رہے ہیں تو وہ تو دیتے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا، یہ جو کامران خان صاحب جیسے لوگ ہیں یہ بیسیکلی کسی نہ کسی لیول کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرح سے نمائندگی، شیخ رشید سیاست میں اور پاکستان کی صحافت میں کامران خان صاحب یہ ایک ہی کردار کے مالک ہیں یا ایک ہی کردار ہے ان کا۔
شیر رشید صاحب کو تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے چار وہ کہتے ہیں کاغذ 3 طلاقاں دیتی ہیں. یہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں تو عمران خان کے بھی ساتھ ہوں, میں پاکستان کی فوج کے بھی ساتھ ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو وہ جب سے گرفتار ہوئے ہیں اور پہلے بھی ہوئے تھے خیر, تو بہرحال اپنے ایسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضائع نہیں کیے جاتے. تو میرا نہیں خیال کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر ضائع کیے جائیں گے, ایویڈنٹ کر دیے جائیں گے, یا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لیا جائے گا. وقتی نشیب و فراز ہیں, تو ابھی نشیب میں ہیں, کبھی فراز کے اوپر بھی آئیں گے, یا صاحب فراز بھی ہوں گے. تو یہ کامران خان صاحب کی جو ہے وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. اب یہ محض ان کا ذہن ہے, اپنا خیال ہے. بہت سے لوگ, میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا یہ خیال واقعی وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے یار. اچھا, میں ذاتی طور پر ان سے اختلاف کرتا ہوں, وہ ٹھیک نہیں سمجھتے. یہ کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. یہ پاکستان کو ایک غیر جمہوری بندوبست کی طرف اس طرح کی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ لے کے چلی جاتی ہیں. تو ہاں, حل تب ہو سکتا تھا جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل اس کا پارلیمانی اور دستوری طور پر نکالا جاتا. وہ نہیں نکل سکتا تھا, نہیں نکلا. تو عدالتی حل بھی اس کا کوئی نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ بھی زور زبردستی ہوتی. تو بہرحال لوگ جو ہیں وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ, کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کا سیاست, صحافت, اسٹیبلشمنٹ سے دور دور کا کوئی تعلق واسطہ نہیں, کاروباری لوگ ہیں. کاروبار بھی وہ نہیں کاروبار کے میاں منشا ٹائپ, ملک ریاض ٹائپ, یہ تو پاور پالیٹکس کے یا پاور کوریڈورز کے پرانے کھلاڑی ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, عام سطح کے جو کاروباری لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن کامران خان صاحب جب اس طرح کی بات کریں گے تو آپ کی کھڑکے گی کینٹی, اور پھر آپ کا دل میں بات یہ زبان پر ضرور آئے گی, دل کی بات, کہ یار کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان سے متعلق بھی فیصلہ کر دینا چاہیے. میں آپ کو بربنائے اطلاع والی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی طاقتور شخصیات, ایک تو منصور علی خان صاحب کی آپ گفتگو سن چکے ہیں, وہ انتخابات کے لیے تیار ہے. کل رات کو پاکستان کی جو ہوتی ہے نا جی ضلعی حکومتوں کے جو بندوبست ہوتے ہیں, جیسا سول سائیڈ کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے یا سول سائیڈ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ڈی جی ایم اوز ٹائپ جو ہوتے ہیں, بڑے بڑے افسر جن کے کام ہوتے ہیں کہ فوج آپریشنل موڈ میں, کیونکہ یہ بھی انتخابات کے اوپر اگر آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے فوج کی تو یہ بھی ایک آپریشنل موڈ ہے. تو آپریشنل موڈ کو میرا یہ گمان ہے کہ وہ, مجھے سسٹم کا اتنی اچھی طرح سے نہیں پتا, ڈی جی ایم او لیول کا افسر جو ہے وہ ان کو لک آفٹر کرتا ہے. تو یہ اس لیول کے اوپر کل جو تھی وہ صوبائی انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ, ان کی ملاقاتیں تھیں, چیزیں سیٹل ہو رہی تھیں. کل رات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو وہ میٹنگز وغیرہ ہوئی تھیں. وہ کیا تھی میٹنگز کے جی, کہ کہاں پر کیسے کتنے دستے, یعنی کہ آپریشنل موڈ میں جانا ہے تو اسکیم آف تھنگز کیا ہوگی, وہ جس کو کہتے ہیں نا کنٹیجنس پلان یا سرویلنس پلان, جو بھی ہوتے ہیں ان کے تعینات کتنے لوگ کیے جائیں گے, کون سا حلقہ کتنا سینسٹیو ہے, الیکشن کمیشن والے بھی تھے, اور کس حلقے کے اوپر کتنے فوجی چاہیے, رینجرز کتنی ہوگی, پولیس کہاں پر ہوگی, پولیس والے کیا کریں گے, یہ سارا کچھ. تو پاکستان کی جو فوج ہے, میں کھل کے بات کرتا ہوں, وہ تو انتخابات کروانا چاہ رہی ہے. جڑی گل آئی ہے کامران خان صاحب, کیا یہ ان کی ذاتی خواہش؟ سر ذاتی خواہشیں ایسے جن کے معاملات جو ہیں وہ کروڑوں, میں اربوں نہیں کہہ رہا, کروڑوں, ویسے تو اربوں ہی ہیں, اب تو کامران خان صاحب بڑے لیول کے پلیئر ہیں, اس لیول تک پہنچے ہوں جب ان کے انٹرسٹ جو ہے مالی مفادات اس لیول کے سٹیکس ہوں ان کے, تو ان کی پھر دل کی خواہش نہیں ہوتی, یہ ان کے کوئی نہ کوئی مفادات ہوتے ہیں. خواہشات تو بڑی معصومہ ناسی ہوتی ہیں نا, یہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو کچھ اور چیزیں ہیں, یہ کن کی چیزیں ہیں, یہ بات غور کرنے والی ہے. اس بات پر غور ہونا چاہیے کہ ادھر کوئی گل ہوں الیکشن ملتوی کر دو. پاکستان کی فوج, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں, آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کس طرح نواز شریف صاحب کو آنی ہاتھوں سے لے رہے ہیں, جی آڑے ہاتھوں سے لے رہے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کمپین, مریم میدان میں ہے, شہباز شریف صاحب میدان میں ہیں, نواز شریف صاحب بھی نکلیں گے, الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں.
لیکن ادھروں جناب وہ ایک مزلی آئی ہے اور ادھروں جناب حالات خراب ہو گئے کہ سرحدات کی حفاظت کی جائے گی یا پھر گلی کوچوں میں الیکشن ڈیوٹی دی جائے گی. کچھ سوچیں او پائیں اللہ کا واسطہ ہے, کچھ کم سدھا بھی ہو لین دو یار. تو دھیان رکھیں, نظر رکھ کر جیئیں, ہر خبر پہ نظر تے جیو, نظر رکھ کے جیو. جو بھی کہنا, یہ جو ملک کو ڈی ٹریک کرنے والے لوگ ہیں, دستور سے ہٹانے والے لوگ ہیں, سر پہلے ہی پاکستان کا بہت برا حال ہے, ان پر نظر رکھیں. یہ کسی اور کا کھیل کھیلتے ہیں. وہ کون ہیں اور جو یہ سب چاہتے ہیں؟ اس کو ہم بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ آپ بھی کریں, لیکن فی الوقت انتخابات جو ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہیں, اور دنیا نے جنگوں میں بھی انتخابات کروائے ہوئے ہیں. یہ تو ایک مزالی آئی ہے, ٹینشن ناٹ تو مینشن ناٹ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.